خان صاحب، دیگر مجلسی قائرین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار مختلف جماعتوں کے امیدوار بن کر اور ہر امیدوار اور ہر پارٹی یہی بات کہتی ہے کہ ہم اچھے، ہماری پارٹی اچھی، اور پھر ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، سنہری خواب دکھاتے ہیں، کئی وعدے کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک کئی انتخابات ہوئے، کئی وعدے کیے اور کئی تیقنات دیے گئے۔ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں سے وعدے تو بہت ہوئے، لیکن افسوس کہ کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ کبھی ہم نے نہرو کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، کبھی ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے جنتا پارٹی کے نام پر مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد پھر سے ہم نے اندرا کا ساتھ دیا، تو اس کے بعد پھر کئی جماعتیں آتی گئیں اور ہمارا ساتھ یا پھر ہمارے ووٹ کیلتے جا کرتے رہے۔ نہرو سے لے کر لال بہادر شاستری ہو، لال بہادر شاستری کے بعد اندرا گاندھی ہو، یا پھر اندرا گاندھی کے بعد مرارجی دیسائی ہو، یا پھر اس کے بعد راجیو گاندھی ہو، یا پھر آئی کے گجرال ہو، چندر شیکھر ہو، یا وی پی سنگھ ہو، یا پھر نرسمہا راؤ ہو، یا دیوے گوڑا ہو، یا پھر منموہن سنگھ ہو، کوئی بھی ہو، اور آج کے وزیر اعظم نریندر مودی ہو، ہر کسی نے ہر وقت وعدہ کیا، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کریں گے، ہندوستان سے غربت کا خاتمہ کریں گے۔ تو کبھی کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، تو کبھی کسی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان سب سے پچھڑی ہوئی، سب سے کمزور اور سب سے پیچھے کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑے ہی معذرت خواہی کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم فٹ بال کی طرح ہیں، کبھی کوئی کھیلتا ہے تو کبھی کوئی کھیلتا ہے، کبھی اس کے پیر میں تو کبھی اس کے پیر میں۔ آخر ہمارا مستقبل کب ٹھیک ہوگا؟ ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر آج ہم ہندوستان کی سیاسی افق پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے تو ہم کو کیا نظر آئے گا کہ ہر طبقہ، ہر سماج، ہر کسی کی اپنی آواز ہے، ہر کسی کی اپنی سیاسی پہچان ہے۔ میری مراد ہے
تو اس بات سے ہے کہ ہندوستان میں برہمن سماج ہے تو ان کی سیاسی طاقت ہے، ہندوستان میں پنڈت سماج ہے، پنڈت کے لوگ ہیں تو ان کی ایک سیاسی آواز ہے، ہندوستان میں دلت ہیں تو ان کی ایک آواز ہے، ہندوستان میں یادو ہیں تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں ساؤتھ میں ریڈی ہیں تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں لنگیات ہیں تو ان کی آواز ہے، ہندوستان میں راؤ ہیں تو ان کی آواز ہے۔ بہرحال ہر کسی کی آواز ہے، اور اگر کسی کی آواز نہیں ہے تو وہ مسلمان کی آواز نہیں ہے۔ اور آج اگر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم صرف مسلمان مسلمان کہتے ہیں، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دستور پر حلف لیا اور میری ذمہ داری اور میرا کام ہے کہ میں پچھڑے ہوئے کو آگے لاؤں، میرا کام ہے کہ کمزور کو طاقتور بناؤں، میری ذمہ داری ہے کہ جو سب سے پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ اور اگر میں آج پچھڑے ہوئے مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے، اگر میں کمزور مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں ان تنقید کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا یا ترقی یافتہ یا سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ اس ملک، اس ریاست، اس شہر کے ہر رہنے اور بسنے والوں کو اس بات کا احساس نہ دلایا جائے کہ تم بھی ترقی کے حصے دار ہو، تم بھی طاقت کے حصے دار ہو۔ اگر کوئی آج یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کو ترقی یافتہ بنا دیں گے، ہندوستان کو سپر پاور بنا دیں گے، تو اس خواب میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے دور رکھ کر اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقائق کو کوئی قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اندرا گاندھی کے دور میں گوپال سنگھ کمیشن بنایا گیا تھا اور گوپال سنگھ کمیشن نے نشاندہی کی کہ ہندوستان میں ایس سی، ایس ٹی اور بی سی سے بھی اگر کوئی پچھڑا ہوا ہے، کمزور ہے، تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ گوپال سنگھ کی رپورٹ آئی اور کئی برس تک ویسی ہی پڑی رہی، ریکمینڈیشنز کچھ نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہے کہ سچر کمیٹی تشکیل دی گئی اور سچر کمیٹی نے بھی پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور اپنی رپورٹ میں آج بھی انٹرنیٹ پر جاؤ، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھو تو سچر کمیٹی نے یہی بات کہی کہ ایس سی، ایس ٹیز اور بی سیز سے بھی پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ مسلم بستیوں کی ڈیولپمنٹ ہو، پچھڑے ہوئے مسلم بستیاں، مسلمانوں کے بستیوں میں اگر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو گندی مہریاں ہیں، بدترین روڈ ہے، نہ اسکول نظر آتے ہیں، نہ بینک نظر آتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کہا کہ مسلم بستیوں میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ صرف پولیس اسٹیشن نظر آتے ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ سچر کمیٹی نے اپنے فائنڈنگز، اپنے رپورٹ میں ریکمینڈیشن بھی دیے اور کہا کہ مسلمانوں کی
تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہ کرو، مسلمانوں کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بستیوں میں بینکس لاؤ، لیکن نہیں ہوا۔ ارے آج میں یہاں کھڑے ہو کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم کو روزگار میں موقع مل رہا ہے؟ کیا ہم کو بینک سے لون ملتا ہے کاروبار کے لیے؟ کیا ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں آتی ہیں؟ نہیں آتی۔ جب کبھی بھی مسلمان اپنی ناانصافی پر برہمی اور غصے کا اظہار کرتا، کمیٹی بنائی جاتی اور کمیٹی بنا کر مسلمانوں کے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی جاتی، اور اس کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو فسادات ہمارے قسمت، ہمارا نصیب بن جاتی ہے۔ اور پھر فسادات کی تباہی کے بعد وہ برہم مسلمانوں کے غصوں کو دبانے کے لیے پھر کمیشن بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اگر مسلمان کا غصہ اگر کم نہیں ہوا تو رمضان میں افطار کی دعوت کر لو یا غریب نواز سرکار کے پاس ایک چادر بھیج دو، بس مسلمان خوش ہو گیا۔ یہی ہے۔ ارے میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو کوئی آپ سے آپ کی دولت مانگنے نہیں آیا ہوں، کوئی آپ کی جائیداد اپنے نام کرانے نہیں آیا ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ کے حق کو مانگنے کے لیے آپ کے صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے، سوتے ہوئے آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، عزت ہے، دولت ہے، پہچان ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں تو اللہ اس کے رسول کی قسم اپنے لیے نہیں، آپ کے حق کے لیے کھڑا ہوں اور مانگنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، قانون ان چوراہوں پر، بازاروں پر یا روڈ میں نہیں بنتے، قانون بنتے ہیں تو ایوان پارلیمنٹ، ایوان اسمبلی میں بنتے ہیں، یا پھر وہ قانون جو آپ کے فائدے کا بھی ہوگا تو وہ بھی بازار میں نہیں بنے گا، اگر وہ قانون جس کے ذریعے آپ کا نقصان ہوگا وہ قانون بھی بازار میں نہیں ایوانوں میں بنتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں پہنچنا ضروری ہے۔ پہنچ کر منہ پہ پٹی باندھ کر بیٹھنے والے گونگے ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایسے لوگ چاہیے جو ہماری آواز بن کر ہماری ترجمانی کرے، ہماری حق کی کناروں کے لیے نہیں آیا۔ ابھی میں جب آیا تو لوگوں نے نعرہ لگایا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ نہیں میرے بھائی، میں شیر نہیں ہوں، میں انسان ہوں اور ایک رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہاں آیا ہوں تو آپ کو شیر بنانے آیا ہوں۔ شیر بننا ہے شیر۔ اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، ایمان کو مضبوطی سے تھام لو، مساجد کو آباد کر دو، یتیموں یسیروں کی مدد کرو، سینے سے قرآن کو لگا لو، سنت رسول اللہ پہ عمل کر لو، پھر دیکھو روٹھا ہوا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور پھر سے اس ریاست کے مقدر کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گے۔ اللہ راضی تو دنیا راضی۔
خدایا میری بات کو سمجھو، ہر کسی کو آپ نے ووٹ دیا اور پھر آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی مجلس یہاں کیوں آئی؟ مجلس کیوں آئی؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے حق کے لیے آئی۔ مجلس کیوں آئی؟ آپ کے لیے لڑنے کے لیے اور آپ کا جو حق ہے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ سارے لوگ ناکام ہو چکے ہیں، آج کسی کے پاس کچھ نہیں۔ آپ بولیں گے کہ کیسے ناکام ہوا؟ ارے میں یہاں آنے سے پہلے راجستھان کے حالات پر کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا تو اللہ اس کے رسول کی قسم یہ آنکھوں میں اشک آ گئے، آنسو آ گئے کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیا حال ہے راجستھان کے میرے بھائیوں کا۔ آپ بولیں گے کہ خطابت کے سیلاب میں بہا رہا ہوں، نہیں میرے بھائی، خطابت کے سیلاب میں یا الفاظ کے جادو میں آپ کو بہکانے کے لیے یا بہلانے کے لیے یا بہانے کے لیے میں یہاں پہ نہیں آیا، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ آج میرے پاس تفصیلات ہیں، شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تفصیلات بتانے سے پہلے ایک شہری اپنا ووٹ دیتا ہے تو کیوں دیتا؟ اپنے بستیوں کی ترقی کے لیے، اپنے محلے کی ترقی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے، اپنی ریاست کی خوشحالی کے لیے، نوجوانوں کے پڑھائی کے موقع اچھے ملنا کہہ کے ووٹ دیتا ہے، بیماری کے وقت صحت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی آبرو کے تحفظ کے لیے اور اپنے بستیوں میں امن رہے، محبت رہے، یہ سوچ کر ووٹ دیتا۔ لیکن آج آپ بتاؤ راجستھان میں کہاں خوشحالی ہے؟ کدھر خوشحالی ہے؟ راجستھان میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں تو اس بات سے کہ راجستھان میں مسلمانوں کی کتنی آبادی؟ 9% قریب 9%، تو 9% کے حساب سے کتنے لاکھ مسلمان ہیں؟ ذرا غور سے سنیں، 9% کے حساب سے 62 لاکھ مسلمان، کتنے؟ 62 لاکھ، رائٹ؟ تو میں اب آپ کے سامنے تقابل کرتا ہوں۔ لوگ جو بولتے ہیں نا اور جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس آئی تو کیا کرے گی، کیا فائدہ، ان کو ووٹ دینے سے کیا فائدہ؟ مجلس کے 7 MLA ہیں، کتنے؟ 7 تلنگانہ میں، راجستھان میں کانگریس کے مسلم 9 MLA، رائٹ؟ 9 کانگریس کے 9 MLA راجستھان میں، مجلس کے 7 MLA تلنگانہ میں۔ یہاں سے شروع، وہاں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا؟ سنو، وہاں پہ پہلے آبادی کتنی؟ 50 لاکھ مسلمانوں کی آبادی تلنگانہ میں 50، راجستھان میں 62۔ یہاں پر راجستھان میں 9 MLA، تلنگانہ میں 7 MLA، راجستھان میں اقلیتوں کا بجٹ 2018 میں
154 کروڑ 154. 18-19 میں 164 کروڑ. 2019 اور 20 میں 152 کروڑ 152 کروڑ. 2021 میں اگین 152, پھر سے 152 کروڑ. 21 اور 22 میں 193 کروڑ. 22 اور 23 میں 261 کروڑ. اور 2023 اور 24 مجلس کے 2-4 جلسے ہوئے تو 482 کروڑ. خالی آدمی نہ مارے. اعلان ہوا 482 کا. اعلان ہوا 482 کا. آج کی تاریخ تک گہلوٹ نے صرف 120 کروڑ روپیہ ہی ریلیز کیا. کتنا؟ اعلان تو کیا تھا 482 کا, ریلیز ہوا صرف 120. اب چلو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ میں جس ریاست سے آیا ہوں اس ریاست کا بجٹ کیا ہے. آج کی تاریخ میں میرے ریاست جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کا بجٹ 52 لاکھ سے مسلمان. وہاں کا بجٹ کتنا ہے معلوم؟ 2200 کروڑ. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 55 برس سے کانگریس کو ووٹ دے رہے ہیں, جو کانگریس کے لیے زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں, جو مجلس کو خراب اور کانگریس کو اچھی کہتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں خراب لوگوں کا یہ کام ہے تو اچھے لوگوں کا کام کیسا اچھا ہونا تھا؟ 2000 کے بجائے 10,000 ہونا تھا. تو جب ہم بولتے تھے کہ واقعی میں صحیح کام ہوا. اگر راجستھان کے مسلمانوں کا بجٹ 3,000 کروڑ ہوتا یا 4,000 ہوتا تو مجھے آنے کی ضرورت ہوتی؟ ارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ تو بجٹ کا حال ہے. نہ روٹی ملی, نہ کپڑا ملا, نہ مکان ملا, نہ خوشحالی ملی, نہ ترقی ملی, نہ تحفظ ملا, نہ سکون ملا. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چلو میں جس ریاست سے آیا ہوں, ارے کام سے کہہ سکتا ہوں جب تک مجلس ہے اور اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی زندہ ہے, تلنگانہ میں کسی بھی میرے مسلمان بھائی بہن پر کوئی بری نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا. ہمارے پاس وہ طاقت ہے, وہ قدم جو ہماری تباہی کے لیے بڑھتے ہیں ان قدموں کو روکنا ہم کو آتا ہے. وہ آنکھیں جو بدنیتی کے ساتھ, بد نظری کے ساتھ ہمارے اوپر دیکھتی ہیں, ان آنکھوں کو لوچنا ہم کو آتا ہے. وہ ہاتھ جو ہماری عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے بڑھتے ہیں, ان ہاتھوں کو توڑنا بھی ہم کو آتا ہے. اس لیے آپ کے پاس کانگریس ہے تو سنو, اپریل 2017 پہلو خان الور کی لنچنگ, ڈیری فارمر تھے, نو ڈسٹرکٹ میں ہریانہ میں مارا گیا. 16 جون 2017 ظفر حسین خان پرتاپ گڑھ ڈسٹرکٹ کے تھے, سی پی آئی ایم ایل کے ایکٹیوسٹ تھے, تو ان کو لنچ کیا گیا. جولائی 2018 رکبر خان لنچ کیا گیا کاؤ اسمگلنگ کے نام پہ. سپتمبر 17 2018 اظہر خان چتور گڑھ ڈسٹرکٹ میں
ان کو لنچ کیا گیا. 8 فروری باسط خان الیاس غلام محی الدین کو، کشمیری بچہ تھا باسط خان غلام محی الدین، جو جے پور کے ایک دکان میں کام کرتا تھا، اس کو مار مار کر ختم کر دیا گیا. 3 اپریل 2022 محمد سلیمان 55 سال کا اجمیر ڈسٹرکٹ میں، اس کو لنچ کیا. بیوار راجستھان اجمیر ڈسٹرکٹ میں. رپورٹ کے حساب سے محمد سلیم ہول سیل ویجیٹیبل کا وینڈر تھا، کاروبار کرنے والا، اس کو مارا گیا. 15 فروری 2023 ناصر اور جنید کو بھرتپور ڈسٹرکٹ میں مار دیا گیا. 19 اگست کو وسیم 27 سالہ آصف اور اظہر الدین بھی تھا جو انجرڈ ہوئے. اور اس کے بعد میں پھر سپٹمبر 2023 کو وکیل محمد 20 سال کا مسلم نوجوان موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا. 6-7 لوگوں نے مل کر ان کو مار دیا. 1 اکتوبر 2023 محمد اقبال 17 سال کے بچے کو لنچ کیا گیا اور موت نے ان کو مار دیا راجستھان جے پور میں. قریب 12. تو سوال یہ ہے، کیا بازاروں میں مرنا ہمارا نصیب ہے؟ کیا بھوک اور پیاس کے لیے تڑپ تڑپ کر مرنا ہمارا نصیب ہے؟ کیا بے روزگاری ہمارا مقدر ہے؟ کیا اس لیے کانگریس کو ووٹ دیا؟ ارے میں سوال کر رہا ہوں، جواب ہے تو جواب دو. تم بجٹ بھی نہیں دیتے برابر سے، پڑھاتے بھی نہیں ہو، اور پھر الزام لگاتے ہو کہ مجلس آئی ہے بانٹنے کے لیے. نہیں، ہم بانٹیں گے نہیں، ہم لڑائیں گے نہیں، ہم یہ ہرگز و قطعی نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں مل کر رہنا چاہیے اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن وہ لوگ جو ہماری وفاداری پہ شک کرتے ہیں، ان سے کہوں گا سرحدوں پہ چھوڑ کر دیکھ لو. اس ملک کی سرحد کی حفاظت کوئی لٹوالا کر سکتا ہے یا یہ داڑھی والا اور ٹوپی والا مسلمان کر سکتا ہے؟ کیوں نہ دیکھیں؟ ارے آپ بتاؤ، لنچنگ کا یہ ہے اور فائنانسز کا یہ حال ہے، اور پھر راجستھان کے بارے میں اور کہتا ہوا آگے بڑھوں گا اور آگے بڑھوں گا. اوقافی جائیدادیں 24,000 پراپرٹیز ہیں. 1.5 لاکھ ایک اراضی ہیں موقوفہ راجستھان میں. 2,200 پینڈنگ کیسز ہیں. وقت گرانٹی نہیں. سنو آپ لوگ، میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. کانگریسی جب آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے تو آپ ان سے سوال کرنا، پوچھنا ان سے گرانٹی نیٹ کتنا دیے. ہر سال صرف 10 لاکھ 15 لاکھ گرانٹی نیٹ. کیا ہے بتاؤ؟ ارے ہم تلنگانہ میں ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کتنا گرانٹی نیٹ ہم لائے. وقف بورڈ کے لیے 9 برس میں 513 کروڑ گرانٹی ایڈ ہماری حکومت وقف بورڈ کو دی. آپ کے پاس 10 لاکھ 15 لاکھ. حال یہ ہو گیا کہ 1 کروڑ کے خسارے میں آ گیا وقف بورڈ. وقف بورڈ کے امپلائیز کو تنخواہ دینے کی تنخواہ بھی وقف بورڈ میں نہیں ہے. کیا ہے بتاؤ؟
کس لیے ووٹ دے رہے ہو؟ ارے پوچھو ان سے، ہم تو ووٹ دے رہے ہیں، تم نے ہم کو کیا دیا؟ ارے آپ کو بتاؤں، تلنگانہ میں جامعہ نظامیہ ایک بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے مذہبی، وہاں پر 14 کروڑ سے آڈیٹوریم بنوایا ہم نے۔ کس سے؟ ہماری ریاستی حکومت سے بنوایا۔ معلوم آپ 21 کروڑ روپیہ درگاہ برانے شاہ قبلہ ہے میرے حلقے میں، وہاں پہ وومن امپاورمنٹ سینٹر کی بلڈنگ کی منظوری اور بنا رہے ہیں وہاں پہ۔ 23 کروڑ روپیہ ہم نے حکومت سے دلوایا۔ آج سے 2 مہینے پہلے اسمبلی میں حج ہاؤس کے ایکسٹینشن بلاک کے لیے 8 کروڑ روپیہ، قلی قطب شاہ کے دور کی مسجد مکہ مسجد میں لیکیجز ہو رہے تھے تو اس مکہ مسجد کے ریپیئر کے لیے 8 کروڑ، اور ایک شاہی مسجد ہے 1 کروڑ، 3 کروڑ افضل گنج کی مسجد کے لیے، 4 کروڑ میاں مشک کی مسجد کے لیے، اور پھر 12 کروڑ پہاڑی شریف حضرت بابا شرف الدین صاحب خواجہ غریب نواز کے ساتھ، غریب نواز سرکار یہاں آئے تھے تو حضرت بابا شرف الدین ادھر دکن کے طرف آئے تھے، ان کی درگاہ ہے 12 کروڑ ریمپ کنسٹرکشن کے لیے، اور ایک درگاہ حضرت جہانگیر پیرا کی، اس کے لیے 40 کروڑ روپیہ دیا گیا، اور 9 برس میں 308 ایکڑ زمین دی گئی۔ کس کے لیے؟ مسلم قبرستانوں کے لیے، مسلم شادی خانوں کے لیے، مسلم سکول کے لیے 308 ایکڑ زمین دی گئی۔ ارے آپ غور کرو، اور تلنگانہ میں 77,000 ایکڑ ہے۔ کتنی؟ 77۔ راجستھان میں 1.5 لاکھ ایکڑ ہے۔ ارے میں تو یہ کہوں گا، حکومت کچھ دے یا نہ دے، ہماری اوقافی زمین ہم کو دے دیے تو یہی کافی ہے 60 لاکھ راجستھانی مسلمانوں کے زندگیوں میں خوشحالی، ترقی اور کامیابی لانے کے لیے۔ یہ کام مجلس کرنا چاہتی، یہ کام مجلس کرنا چاہتی۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جذباتی تقاریر کرتے ہیں، جذباتی نہیں، حقائق بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس حقیقت سے انکار ہے تو آؤ ہمارا گریبان پکڑ لو، ہم مجلس کے پورے امیدوار دستبردار ہو جاتے ہیں کانگریس کے حق میں۔ ہم نہیں لڑیں گے انتخابات اگر ہماری بات غلط ہے۔ ارے تم کچھ نہیں کرے اور صرف باتیں کرتے ہو۔ میرے بھائی، چلو اوقافی جائیدادیں ختم ہو گئی، بجٹ کے بارے میں بھی بول دیا آپ کو، لنچنگ کے بارے میں بھی بول دیا۔ اب تعلیم کے اوپر آتے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم صرف مدرسہ بورڈ، اس میں 3,000 مدارس ہیں، وہاں پڑھانے کے لیے ایٹ این ایوریج 40 کروڑ روپیہ سالانہ مدرسہ بورڈ کو دیا جاتا۔ کس کے لیے؟ سائنس کے لیے، سوشل اسٹڈیز کے لیے، کمپیوٹر ٹریننگ کے لیے دے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس سے صحیح استفادہ ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے؟ نہیں۔ ارے اردو کا کیا حال ہے؟ اردو تو پہلے ہماری زبان تھی، دوسری سرکاری زبان، سیکنڈ آفیشل لینگویج ہے تلنگانہ میں اردو۔ معلوم آپ کو؟ یہاں ہے؟ نہیں ہے؟ اردو کا کیا حال ہے؟ اردو کے کتنے مدرسے ہیں؟ کتنے ریزیڈینشل اسکول ہیں مسلمانوں کے؟ کتنے اردو ٹیچرز ہیں؟
कुछ भी नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। पोस्ट मतलब मालूम आपको? 10th के बाद क्या स्कॉलरशिप दे रहे हैं गहलोत साहब? दे रहे हैं आपके बच्चों को 10th के बाद? 10th से पहले दे रहे हैं? नहीं, न 10th से पहले दे रहे हैं, न 10th के बाद दे रहे हैं, न डिग्री में दे रहे हैं, न पोस्ट ग्रेजुएशन में दे रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? राजस्थान सारे हिंदुस्तान में 4थे नंबर पर है। किसके लिए? सबसे ज्यादा जूनियर व डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस सारे इंडिया में 4th प्लेस पे राजस्थान है। मुबारक। 4th प्लेस हायर स्टडीज में राजस्थान, मुबारक। मुसलमान का हाल 4th है तो हिंदुस्तान में भी हम 4th होना ना। सही है ना मेरी बात? अब देखिए क्या है राजस्थान में हायर स्टडीज में 24,32,790 पूरे स्टूडेंट्स हैं। कितने? 24,32,790 हायर स्टडीज में मुसलमान स्टूडेंट्स कितने? आपको हैरत होगी सुनकर, 42,990। अगर हम परसेंटेज लेते हैं तो 1.76, 1% 0.76%। अरे आप बताओ तेलंगाना में, चलो आप बोलेंगे अकबर साहब आप राजस्थान को आके बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आप तेलंगाना में क्या करें? पूछेंगे ना, यहां क्यों आए? चलो मैं बताता हूं। तेलंगाना में हायर स्टडीज में यहां पे 24 लाख है, तो तेलंगाना में 15,73,786 है। जुमला 15 लाख है और राजस्थान में 24 लाख है। राजस्थान में मुसलमान 42,990 और तेलंगाना में 12,90,000, मतलब 8.19%। फिर राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए, तेलंगाना में 7 मुस्लिम एमएलए। हायर एजुकेशन में ये हाल है, ये हाल है। अरे अगर आज हम 9% पर हैं और आप राजस्थान में मुसलमान 1.5% पे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तेलंगाना में है, राजस्थान में नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों में काबिलियत है, हमारे बच्चों में सलाहियत है, हमारे बच्चों में जुनून है, हमारे बच्चों में तड़प है, लेकिन अफसोस ये हुकूमत उनको मौका नहीं देती। मौका मिलेगा तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ये मौका तेलंगाना में हमने दिलाया है, अब यही मौका राजस्थान में दिलाने को आए हैं। ये हम कोशिश है हमारी। अरे आप गौर करो, आप अंदाजा लगाओ, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में राजस्थान में है ना, कब से आया? 2009 से आया। हमारे पास माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कब आया? 1984 में आ गया, 1984 में आ गया। आपके पास 2009 में 20 साल पीछे चल रहे हैं। 20 साल पीछे जो राजस्थान का मुसलमान है उसको हम 20 साल आगे बढ़ाने के लिए आए। बढ़ना चाहते हो, आगे आना चाहते हो, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो,
اپنی بستیوں میں ترقی لانا چاہتے ہو، اپنے زندگیوں میں خوشحالی لانا چاہتے ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو آؤ ایک ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، تو پھر کوئی تمہارے حق سے تم کو محروم نہیں رکھے گا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ اگر کوئی ہے، سب سے بڑی کمزوری اگر کچھ ہے، تو مسلمان منتشر ہے، ایک ادھر، دو ادھر، دو ادھر، تین ادھر، چار ادھر، پانچ ادھر، اور اس کے بعد مسلمان کا اور ایک سب سے بڑا المیہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیا؟ نہیں، مجھے سب معلوم، مجھے سب آتا، میں سب کچھ کر سکتا، میں سیاستدان، مجھے اللہ نے سیاست کرنے کا طریقہ سکھایا حالات کے ذریعے۔ ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، وکیل مقدمہ لڑ سکتا ہے، صنعت کار صنعت کر سکتا ہے، بزنس مین بزنس کر سکتا ہے، کارپینٹر لکڑی کی کارپینٹری کر سکتا ہے، فال سیلنگ والا فال سیلنگ کر سکتا ہے۔ اب اور سے سنیے، اب میں سیاستدان، میں بولوں گا نہیں، میرے کو سیاست بھی آتی، بیمار کا علاج بھی آتا، مجھے مقدمہ بھی لڑنا آتا، مجھے بڑے کا کام بھی کرنا آتا، تو ختم ہو گیا بیمار کی علاج۔ ڈاکٹر سے بہتر کیا بیمار کا علاج میں کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ وکیل مقدمہ لڑنے کا کام وکیل کر سکتا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر کو بولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ علاج مت کرو، آپ مقدمہ لڑو، تو وہ پیشنٹ بھی گیا، وہ موکل بھی گیا جائے۔ یہی ہے ہماری بدنصیبی۔ اب میں تقریر کر کے میں جاؤں گا تو چورستے پہ بیٹھ جائیں گے لوگ، ارے نہیں انہوں ایسا بولے، ایسا نہیں ویسا بولنا، ارے انہوں یہ کیوں بولے، ارے ان کا کیا ہے، آئے بولے چلے گئے۔ نہیں، اکبر الدین اویسی بول کر جانے والوں میں سے نہیں ہے، بولتا رہے گا، بولتا رہے گا، بولتا رہے گا، جب تک میری قوم اٹھ نہیں جاتی، متحد نہیں ہو جاتی، منظم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ دیوانہ آتا رہے گا، آتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، اس وقت تک آتا رہے گا جب تک کہ راجستھان کے ہر مسلمان کے دل میں اپنے لیے جگہ نہ پیدا کرنا۔ باتیں وہ نہیں ہوتا جو زمین کو فتح کر لے، ریاست کو فتح کر لے، یا پھر الیکشن جیت کر فتح کر لے۔ حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے، اور ہم یہاں دلوں کو فتح کرنے آئے ہیں اور دلوں کو جیتنے آئے ہیں۔ آپ کے سامنے تصویر رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا۔ آج آگے بڑھتا ہوں تعلیم کے میدان میں، آپ کو بتاتا ہوں کہ تلنگانہ میں ہم کیا کریں۔ تلنگانہ میں ہم کیا کریں، سنو۔ آپ کے پاس 1.75% ہائر ایجوکیشن، ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ میں 5 مرتبہ کا MLA ہوں، اب 6ویں مرتبہ الیکشن لڑ رہا ہوں، میرا بھی الیکشن ہے وہاں پہ، میں کینڈیڈیٹ ہوں، مگر یہاں ہوں آپ کے پاس، تو کیوں ہوں؟ ارے مجھے اطمینان ہے، میرا کام ہے وہاں پہ، میرا کام مجھے جتا لے گا، میرے خدمات ہے مجھے جتائیں گے۔ تو آپ پوچھیں گے کیا خدمات ہے؟ میں مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی کا لیڈر ہوں اسمبلی میں۔ پہلے ہمارے 5 MLAs تھے، اب 7 ہیں۔ تو جب میں لیڈر بنا تو مسلمانوں کا بجٹ کتنا تھا معلوم آپ کو؟ 16 کروڑ۔
کتنا تھا؟ اونلی 16 کروڑ، اور آج 2200 کروڑ. یہ ہمارا کام. اب سنیے، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ نہیں ہے. میری زندگی کا اگر سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ یا کام ہے تو وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کہ میں نے اسمبلی میں لڑ کر مسلم پڑھنے والے بچوں کو پہلی جماعت سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک حکومت کو مجبور کیا. حکومت سے لڑتا رہا، اسمبلی کو چلنے نہیں دیا، ویل پہ چلا گیا، اسپیکر کے سامنے چیخنے لگا، کہنے لگا سسپینڈ کرنا ہے کر دو. لیکن اکبر الدین اویسی اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلے گا جب تک کہ جو ایس سی کو دے رہے، جو بی سی کو دے رہے، جو ایس ٹی کو دے رہے، جو ایک ہندو بھائی کو دے رہے، وہی اسکالرشپ مسلمان بچوں کو بھی دے رہا. اس کا نتیجہ اس وقت کے چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی نے فلور میں کہا کہ آن پار ود سی ایس ٹیز اینڈ بی سیز مسلم اسٹوڈنٹس ول بی گیون اسکالرشپ. اور اس کا نتیجہ ایک رکشا چلانے والا کا بچہ، ایک بنڈی ڈھکلنے والے کی بچی، ایک پنکچر جوڑنے والے کا بچہ اگر خواب دیکھتا ہے ڈاکٹر بننے کا، اگر نیٹ میں 1.5-2 لاکھ بھی رینک آ جائے آل انڈیا، اس کو سیٹ مل جاتی ہے تو اس کی پوری فیس ہماری ریاستی حکومت دیتی ہے. کیا یہاں دے رہے؟ کھیلوٹ صاحب دے رہے؟ کیا کانگریس دے رہی ہے؟ مگر ووٹ تو آپ برابر دے رہے نا؟ وہ بھی بولو ہاں، ووٹ دے رہے نا؟ ارے جب دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے سوال کر لو کہ وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں. یہ تو بڑا سستا سودا ہو گیا. ہمارا کام خالی دینا ہے، دینا ہے، دینا ہے. یہی فرق ہے. تلنگانہ میں لینا ہے، لینا ہے، یہ ہمارا کام ہے. یہی ہے آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنیے، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، پوسٹ میٹرک کے بعد کوئی انٹرمیڈیٹ پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے حکومت کی طرف سے 7,500 روپیہ دیا جاتا ہے. کوئی ڈگری کرنا چاہتا ہے تو 13,000 روپیے دیے جاتے ہیں. پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتا ہے تو پورے دیتے ہیں. ایم بی بی ایس، انجینئرنگ، ایم بی اے، ایم سی اے، نرسنگ، آرکیٹیکچر، لا، فارمیسی، فزیو تھراپی، کچھ بھی کر لو، داخلہ لے لو، حکومت پوری فیس دیتی ہے. کیا یہاں ہے؟ نہیں ہے. آپ سنیے، پوسٹ میٹرک پر 9 برس میں تلنگانہ میں 474 کروڑ روپیہ صرف ہوا. کتنا؟ 474 کروڑ. جملہ کتنے مسلم بچوں کو ملے؟ سن کے حیرت ہوگی آپ کو. 14,27,714. کتنے؟ 14,27,000. 9 سال میں مسلم بچوں پر 1,748 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. 10,01,561 مسلم بچے اس سے فائدہ اٹھائے. پری میٹرک 10 سے پہلے 21,87,225 مسلمان بچوں کو دیا گیا. اور ایک اسکیم میں تلنگانہ میں لایا. کیا؟ اگر کوئی گریجویشن کر لیا، ماسٹرز کرنا چاہتا ہے امریکہ میں اور لندن میں، آسٹریلیا میں یا پھر نیوزی لینڈ میں، تو حکومت 20 لاکھ روپئے دیتی ہے. پلین کا ٹکٹ، سیمسٹر کی فیس، ہاسٹل کی فیس دیتی ہے. یہاں ایک بچے کو بھی ملا.
مگر آپ نے ووٹ دیا، آپ نے ووٹ دیا، یہی ہے۔ اور پھر اب تک کتنے بچے چلے گئے، اور یہ بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے 492 کروڑ 492 کروڑ 3224 تلنگانہ کے مسلم بچے لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دوسرے جگہوں پہ ہے۔ میں نے ہماری حکومت سے کہا کہ اگر ہمارا کوئی بچہ جامع ازہر جانا چاہتا ہے، مکہ یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، تو ان کو بھی دو۔ تو حکومت نے کہا اکبر صاحب یہ بھی منظور۔ اگر کوئی بچہ ماسٹرز کرنا چاہتا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہے، قرآن کے ترجمے پہ ماسٹرز کرنا چاہتا ہے، سنت رسول اللہ پر ریسرچ کرنے کے لیے جامع ازہر مکہ مدینہ جانا چاہتا ہے، تو ان کو بھی ہم بھیجیں گے، 20 لاکھ روپیہ دیں گے۔ کیا یہاں ہے؟ پھر ہمارے پاس تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل سکولز ہیں۔ کتنے ہیں؟ 204 اسکول ہیں۔ 1,40,000 بچے پڑھ رہے ہیں، 60,000 بچے نکل گئے۔ میں نے پھر کہا چیف منسٹر سے، میرے KCR سے، کہ KCR صاحب بچے 10 تک پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کیا؟ تو بولے اکبر صاحب پڑھا رہے نا۔ میں نے کہا نہیں، یہ 204 کو جونیئر کالج بنا لو۔ انہوں نے کہا اوکے اکبر صاحب، 204 اسکول اب جونیئر کالج ہو گئے، 204 جونیئر کالج ہو گئے۔ تو پھر 2 مہینے پہلے اسمبلی میں میں نے کہا CM صاحب جونیئر کالج تو ہو گیا، 12th کے بعد بچہ کیا کرنا؟ تو بولے اکبر صاحب پڑھا دیا نا، آپ بولے 1 سے لے کے 10ویں تک رہنا، کھانا، کپڑا، سونا، کتابیں اور پاکٹ منی سب دے رہا ہوں، اب کیا؟ میں نے کہا نہیں، یہ پوروں کو ڈگری کالج بھی کر دو۔ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی۔ تو اس پر اب تک 9 برس میں 3,068 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ کتنا؟ 3,068 کروڑ۔ راجستھان میں پورے 5 برس میں 1,000 کروڑ بھی خرچ نہیں ہوا بابا۔ IAS, IPS, IFS, IRS سول سروسز گروپ 1 گروپ 2 کی ٹریننگ کے لیے 14 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اب تک 49,310 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا گیا۔ مائنورٹی اسٹڈی سرکلز پر 17 کروڑ۔ آپ کو بتاتا ہوں، سنو، صرف مسلمان بچوں کی تعلیم پر سالانہ، مسلمان بچوں کی تعلیم پر سالانہ 700 کروڑ روپیہ تلنگانہ میں خرچ ہوتا ہے، صرف تعلیم پر۔ اور یہاں پہ 100 کروڑ پورا بھی خرچ نہیں ہو رہا 9 برس میں۔ اچھا ہاں، سب سے اہم بات، 9 برس میں 5,834 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ کتنے مسلمان بچے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا؟ سنو، سوال کرو کانگریس سے، سوال کرو کانگریس سے، 27,08,693 مسلمان بچوں کا فائدہ ہوا تلنگانہ میں 9 برس میں۔ اور یہاں ہوا نہیں ہوا؟ شادی مبارک، ہاں ہمارے پاس ہے، شادی مبارک ہے، بچی غریب ہے تو حکومت 1 لاکھ روپیہ دیتی ہے، 1 لاکھ بچی کی شادی کے واسطے۔ اب تک 2,76,225 بچیوں کی شادیاں تلنگانہ میں ہو گئی۔ 2,338 کروڑ روپیہ حکومت نے دیا ان بچیوں کی شادی کے لیے۔ یہاں گہلوٹ کرا ہے، آپ ووٹ دیے نا؟ ہاں۔ پھر میں ابھی جمیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک
मौजम साहब थे जो ट्रेन में मार दिया गया था, पुलिस वाले ने मारा था ना। आप वीडियो देखे या नहीं देखे? अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली में खड़े होकर कहा कि सिर्फ कसूर ये था कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मार दिया गया मुसलमान को। तो हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना का एक, हमारे हैदराबाद का एक बंदा था जिसकी मौत हुई, शहीद हुआ, गोली मारी, उसको एक्स ग्रेशा दो, पैसा दिलाए, बीवी को नौकरी दिलाए, बच्चों के स्कूल में फ्री तालीम का इंतजाम कराए, मजलिस से भी दिए। और यहां के भी एक मौजम साहब थे असगर, क्या उनको एक पैसा दिए गहलोत? और हम वहां पे दिलाए। चलो वो छोड़ दो आप। और एक बात कहता हूं, यहां मेरे ईमान वाले मुसलमान भाई खड़े हैं, चेहरों पे दाढ़ियां है, सर पे टोपी है, और शायद इस मजमे में इमाम भी होंगे, मौजनीन भी होंगे मसाजिद के। तेलंगाना में मजलिस और अकबर ओवैसी की वजह से 17,000 इमामों और मौजनों को महाना हुकूमत 5,000 रुपये देती है। मालूम आपको? मौजनों को हुकूमत देती है। अब इंशाअल्लाह 5,000 है ना, 20,000 तक आइंदा 5 बरस में लेके चले जाऊंगा मैं तेलंगाना में। यह आया काम। अब तक 316 करोड़ रुपये दे दिए इमामों को, मौजनों को। हर रमजान के ईद पर ईद गिफ्ट देते हैं, साड़ी देते, लुंगी देते, कुर्ता देते। कौन देते? मैं नहीं, हुकूमत से दिलवाता हूं। अब तक 275 करोड़ रुपया दे दिया गया है, उसमें 209 करोड़ रुपया 31 लाख लोगों को। तो मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि हमने काम किया है, हमने काम किया है। अरे मुसलमानों, कांग्रेस ये समझ रही है कि अब हमको इनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के वोटों का काम बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है कि मुसलमानों को डरा रहा है, मुसलमानों को लोग लिंच कर रहे हैं, मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। मुसलमान के पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय कांग्रेस के। नहीं, हमारी अपनी आवाज होनी चाहिए। याद रखो, याद रखो, मैदान बदर हो या मैदान ओहद हो या सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस कब्जा किया, उस वक्त भी तादाद कम थी, लेकिन जज्बे ईमानी और हरारत ईमानी मजबूत था। तादाद मायने नहीं रखती, अज़्म मायने रखता है, हौसला मायने रखती है, हिम्मत मायने रखती है। अज़्म हो, हौसला हो, हिम्मत हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। अरे मैं 5 मरतबा जेल जा चुका हूं, 40 दिन जेल में रह चुका हूं। जिस तरीके से हथकड़ियों, बेड़ियों में रहने वाले मुसलमानों को गोली मार दी गई थी, मुझे भी मारने के लिए जेल में ये कांग्रेसियों ने, मैं सो रहा था तो बिच्छुओं को डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने उठा दिया और बिच्छू को मार दिया और जिंदा हो। मुझे 3 गोलियां मारे, 3 गोलियां, फिर भी जिंदा हो। 75 मरतबा चाकू तलवारों से मारे, फिर भी जिंदा हो। नहीं मालूम वो क्या काम है जिसके लिए जिंदा हूं। शायद राजस्थान को आना था इसलिए जिंदा हूं, शायद आपसे मिलना था जिंदा हूं। लेकिन ये बात कहूंगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, न बीजेपी से डरने की जरूरत है, न नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत है। मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। ये बीजेपी समझ रही है
کہ ڈر جائیں گے. ارے نہیں ڈریں گے, کسی سے نہیں ڈریں گے, نہ گھبرائیں گے. سب کا ساتھ, سب کا وکاس بولے, کس کا ساتھ دیے, کس کا وکاس کرے, کسی کا نہیں کرے. اب ہم آئے ہیں اور ہم مسلمانوں کا, سکھوں کا, عیسائیوں کا, ہندو بھائیوں کا, سب کا وکاس ہم کریں گے. ارے نریندر مودی, تیرا دل چھوٹا ہے, تیرے دل میں ہمارے لیے جگہ نہیں, لیکن ہم مسلمانوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ ہمارے دل کے دروازے اور ہمارے دفتر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, چائے والوں کے لیے بھی کھلے ہیں, میوے والوں کے لیے بھی کھلے ہیں. جو بڑائی ہے, جو بھی کام کر رہا ہے, ان سب کے لیے کھلے ہیں. بھائی کیوں ایسے آپ اب بولیں گے میں بولا, میں نہیں بولا, آپ بولے, آپ بولے. ارے لیکن پھر بھی ڈرنے گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے. جب ایک چائے والا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو مسلمان بچہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, کیونکہ ہندوستان کے دستور نے سب کو برابر کا حق دیا ہے. نریندر مودی, سونیا گاندھی, راہل گاندھی, گہلوٹ, تو سن لے, ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. اس ملک پر داڑھی والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے. یہ ملک سب کا برابر کا تھا, برابر کا ہے, برابر کا رہے گا. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک ہم سب ہندوستانیوں کا ہے, ہندوؤں کا ہے, مسلمانوں کا ہے, سکھوں کا ہے, عیسائیوں کا ہے, سب کا ہے. گاڈ کو ماننے والے کا ہے, بھگوان کو ماننے والے کا ہے, اللہ کو ماننے والے کا بھی ہے, اور جو بھگوان گاڈ اللہ کو نہیں مانتا اس کا بھی یہ ملک ہے. چلو آؤ ہم سب مل کر ایک ہو جائیں, منظم ہو جائیں, متحد ہو جائیں. اکبر اویسی نے آج جو بیج بویا ہے, یہ